أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. اس سورت کی ابتدائی جو آیات تھی ان میں خاص طور پر یتیموں اور عورتوں کے حقوق کا تذکرہ تھا. پھر ضمناً دوسری بہت ساری باتیں آ گئی تھی جن میں جہاد وغیرہ کا بھی تذکرہ تھا. پھر اب ابتدائی مسئلے ہی کی طرف رجوع کر کے عورتوں اور یتیموں کے متعلق دوبارہ یاد دہانی کی جا رہی ہے. چنانچہ ارشاد ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، وہ عورتوں کے سلسلے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. دراصل مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جیسے پوری دنیا میں عورتوں کو بالکل حاشیے پر ڈال دیا گیا تھا، ان کے حقوق کی پامالی کی جا رہی تھی. عربوں میں بھی عورتوں کے ساتھ تقریباً ہی سلوک کیا جا رہا تھا، وراثت سے ان کو محروم کیا جا رہا تھا، ان کو جو ان کے جائز حقوق تھے اس سے بھی دور رکھا جا رہا تھا. تو قرآن مجید نے ایسے دور میں عورتوں کے متعلق بہت ساری آیتیں نازل کی جس سے ان کی حقوق کو بحال کیا گیا، بلکہ دنیا کے سامنے ایک زمانے کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ عورتیں بھی اپنا وجود جیسے رکھتی ہیں ویسے اپنے حقوق بھی رکھتی ہیں. میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں، ایک ماں ہونے کے ناطے عورتوں کی قدر و منزلت کتنی بڑی ہوئی ہے، بچیوں اور بہنوں کی تربیت کا کیا اللہ کے یہاں مقام اور مرتبہ ہے، اس پر کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے انعام اور اعزاز رکھا ہے، اس کی تفصیلات بتائی گئی. اسی ضمن میں عورتوں کے مالی حقوق کو بھی کھول کر بیان کیا گیا. جب یہ ساری چیزیں بیان کی گئی تو عربوں کے معاشرے میں ہلچل سے ہو گئی. بعض لوگوں نے اس طرح کے احکام کو اپنے مزاج کے خلاف سمجھا. ابتدا میں تو انہوں نے سمجھا کہ یہ عارضی احکام ہوں گے تو چند دنوں کے بعد دوبارہ واپس لیے جائیں گے. تو وہ انتظار کرتے رہے کہ کب عورتوں کے بارے میں دوبارہ آیتیں نازل ہوں گی جن سے جو بظاہر ان کو حقوق دیے جا رہے ہیں وہ حقوق سلب کر دیے جائیں گے، چھین لیے جائیں گے. لیکن جب انتظار کے باوجود اس طرح کی کوئی آیتیں نہ اتری تو پھر دوبارہ انہوں نے عورتوں کے متعلق سوال کیا، ان کے حقوق کے متعلق، ان کے میراث کے متعلق سوال کیا. تو اللہ نے کہا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، وہ عورتوں کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، افتہ یفتی من فتویٰ دینا، جواب دینا. اللہ تعالیٰ ان کے سلسلے میں تمہیں جواب دیتے ہیں. اب وہ جواب پیچھے آگے آ رہا ہے. اس سے پہلے پیچھے جو عورتوں کے متعلق، یتیم بچے اور بچیوں کے متعلق جو احکام بتائے گئے تھے
ان احکام کی یاد دہانی کی جا رہی ہے کہ وہ احکام اسی طرح بحال ہیں جس طرح سے پہلے دیے گئے تھے۔ تو اسی لیے کہا وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور جو چیزیں تمہیں کتاب میں، اور جو چیزیں کتاب میں تم پر تلاوت کی جاتی ہیں، فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي، ان یتیم بچیوں کے سلسلے میں، لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، جو ان کے لیے طے کیا گیا ہے وہ تم دیتے نہیں ہو، وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور ان سے نکاح کی تم رغبت کرتے ہو۔ اب ایک مسئلہ عورتوں کے متعلق ہوتا ہے، عورتوں کے سلسلے میں پیچھے بھی حکم دیا گیا تھا کہ ان کی میراث جو طے کی گئی وہ انہیں دی جائے۔ جاہلیت میں عورتوں کو، بچوں کو میراث نہیں دی جاتی تھی، وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ ان کا یہ تصور تھا کہ جو جنگ میں لڑنے کے قابل وہ میراث کے حقدار، جو جنگ میں لڑنے کے قابل نہ ہو، جیسے بچے، عورتیں ہیں، وہ میراث کے حقدار نہیں ہیں۔ دوسری چیز، عورتوں کے حقوق کو دبانے کے سلسلے میں یہ تھی کہ جو عورتیں کسی کی ولایت میں ہوتی تھی، مثلا کسی عورت کے والد کا انتقال ہو گیا، اب اس کا جو ولی بنا، مثلا اس کا چچا زاد بھائی ولی بنا، اب وہ ولی جب بنا تو مال، چونکہ جب تک بچیاں چھوٹی رہتی ہیں ان کے قبضے میں رہتی ہیں، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ مال ان کے قبضے سے نہ نکلے۔ ایک تو وراثت دیتے نہیں تھے، دوسرے وہ عورتیں جب بڑی ہو جاتی تھی تو اگر وہ خوبصورت ہوتی تو خود نکاح کرتے تھے، اس کا مہر نہیں دیتے تھے۔ اگر خوبصورت نہیں ہوتی تو دوسرے سے نکاح کر کے بھی نہیں دیتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اگر دوسروں سے نکاح کر کے دیں گے تو جو بچیوں کا مال ہے اس میں وہ شریک ہو جائیں گے، تو وہ مال ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ بچیوں کو اسی طرح سے وہ روکے رکھتے تھے، نہ ان کے حقوق دیتے تھے نہ ان کی شادی کرواتے تھے۔ اس طرح سے عورتوں کے حقوق دبائے جاتے، شادی کی جاتی تو مہر نہیں دیا جاتا، اور جو مال ہوتا تو اسی کے قبضے میں رہتا۔ اگر شادی نہیں کی جاتی تو نہ مال ان کو دیا جاتا، نہ اور کسی طرح سے ان کے حقوق کی بحالی کی جاتی۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور جو چیزیں کتاب میں تم پر تلاوت کی جاتی ہیں، یعنی پیچھے جو آیتیں اتری ہیں اور آپ لوگ جن کی تلاوت کرتے ہیں، فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ، ان یتیم عورتوں کے سلسلے میں، بچیوں کے سلسلے میں جن کا جو حق ہے وہ آپ ان کو دیتے نہیں، وراثت میں آپ ان کو حصہ نہیں دیتے ہیں، نکاح کرتے ہیں تو مہر ادا نہیں کرتے ہیں۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور خود نکاح کرنے کی آپ خواہش کرتے ہیں تاکہ مہر دینا نہ پڑے، اس طرح سے ان کا مال آپ لوگ دباتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں جو آپ کو پیچھے حکم دیا گیا ہے کہ ان کی وراثت میں جو حق ہے ان کو دیا جائے، اگر نکاح کیا جائے تو پورا مہر دیا جائے، ورنہ دوسرے جو ان کے برابر ہوں ان سے ان کا نکاح کیا جائے اور ان کا مال ان کے حوالے کیا جائے۔ جو تفصیلات پیچھے بتائی گئی ہے وہ تفصیلات اپنے احکام کے ساتھ بحال ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، وہ احکام ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ایسے ہی والمستضعفین من الولدان، جو کمزور بچے ہیں ان کا جو حکم پیچھے بتایا گیا ہے وہ بھی اپنی حالت پر بحال ہے، ان کو بھی ان کے حقوق دیے جانے چاہیے، ان کی وراثت بڑے ہونے کے بعد ان کے حوالے ان کی وراثت ان کے حوالے کرنی چاہیے، اور اس میں سے جو مال ہے وہ بیجا اپنے تصرف میں نہیں لینا چاہیے۔ جو پیچھے تفصیل آئی ہے وہ احکام اسی طرح سے موجود ہیں۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کے لیے کہا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ، یتیموں کے ساتھ عدل و انصاف کیا کرو۔ دوبارہ تاکید اللہ کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یتیموں کی کتنی بڑی اہمیت ہے، یتیموں کی کتنی بڑی اللہ کو فکر ہے، اس لیے کہ یتیموں کو
اس معاشرے میں دبایا جا رہا تھا، کچلا جا رہا تھا، ان کے حقوق دبائے جا رہے تھے، ان کو حقیر سمجھا جا رہا تھا۔ انسان سے گر کر جو حیثیت ہو سکتی ہے وہ حیثیت ان کی بنائی جا رہی تھی، تو اس لیے کہا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ، وہ کمزور ہیں تو یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کو دبائے رکھیں، ان کے حقوق کو ادا نہ کریں، بلکہ یتیموں کے ساتھ آپ عدل و انصاف کا برتاؤ کیجئے۔ پھر اللہ نے آخر میں بتایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، آپ جو بھی خیر کا کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح سے واقف ہے، چھپ کر کریں، کھل کر کریں، اچھی نیت سے کریں، بری نیت سے کریں، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ تو آپ یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اچھا برتاؤ کریں گے۔ بہرحال اس آیت میں عورتوں کے سلسلے میں نیا کچھ کوئی حکم دینے سے پہلے پچھلے جو احکام تھے یتیموں کے سلسلے میں، عورتوں کے سلسلے میں، اسی پر پوری طرح سے عمل کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سے سمجھ عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔